السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک طرف عمران خان چائنا کے دورے پر روانہ ہوئے تو دوسری طرف امریکی میڈیا، انڈین میڈیا اور اینٹی پاکستان وہ تمام ایلیمنٹس متحرک ہو گئے کہ اس دورے کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایسے فلائی کیا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا آغاز ہو گیا۔ رات بھر فائرنگ ہوتی رہی، پاکستان کے فوج کے جوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، چیک پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ نائٹ وینز گنیں تھیں، امریکن اسلحہ تھا اور انتہائی قیمتی اسلحہ تھا، اور ایسا اسلحہ کہ جو پاکستان میں ایف سی اور عام پاکستان کی فورسز تو استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پاکستان آرمی کے پاس چند اس ٹائپ کی گنیں موجود ہیں، لیکن یہ ہماری باقی جو فورسز ہیں ان کے پاس تو اتنا جدید اسلحہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا دہشت گردوں کے پاس تھا۔ سمجھ آتی ہے کہ انڈیا نے اس پہ ایک کام کیا، ان کو تکلیف تھی، امریکہ کو بھی تکلیف تھی بہت زیادہ، جو افغانستان کے اندر ہوا ان کی تکلیف کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن جس طرح ہماری پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے اس دورے کی ناکامی کے لیے دعائیں کی، اس کی ناکامی کے لیے کام کیا، اس دورے کی ناکامی کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کروڑوں روپے کا بجٹ خرچ کیا، ایک پوری ٹرینڈ ڈیولپ کیا کہ عمران خان بیگر ہے، عمران خان پیسے مانگنے جا رہا ہے، عمران خان پیسے مانگنے جا رہا ہے۔ ایون چائنی اخباروں کی کٹنگز لگا لگا کے تمام اپوزیشن جماعتوں کے تمام میڈیا سیل مذاق اڑاتے رہے اور اس دورے کا پوری طرح سے آپریشن کلین اپ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا کچومر نکالا گیا۔ یعنی عمران خان اس ملک کے لیے پیسے لینے جا رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، ذاتی اپنے اسپتال کے لیے نہیں، بنی گالہ کی تعمیر کے لیے بھی نہیں، پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے۔ تو دوسری طرف سیاسی جماعتیں اور ان کے میڈیا سے لگے ہوئے ہیں کہ ایک دھیلا نہیں ملنا چاہیے اور عمران خان ناکام واپس آئے۔ ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، ہمارے کچھ دانشور حضرات جو ہر وقت جنہوں نے ایک نیگیٹو لائن لینی ہوتی ہے، ایک الٹا نیریٹو اختیار کرنا ہوتا ہے، اور خاص کر کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ کی تکلیف ہے پاکستان کے اداروں سے، انہوں نے ایک دوسری لائن پہ جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو عمران خان کی شکل سے پرابلم ہے، انہوں نے بھی دوسری طرف جانا ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے دانشور حضرات بھی اس میں خوب حصہ ڈالتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس پہ دورے کے اینڈ کے اوپر کو بہت بڑی اناؤنسمنٹ جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی، جس طرح ایک چائنی اخبار نے لکھا کہ عمران خان پیسہ لینے کا مائنڈ بنا کر آئے ہوئے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے اندر پہلے بہت سارے ہمارے دانشور ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ بتائی نا کہ ایک طرف یہ صورتحال تھی کہ دورہ ناکام ہو جائے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو جائے، جس کو مرضی ہو جائے، پاکستان کو ایک دھیلا نہیں ملنا چاہیے لیکن عمران خان کی عزت نہ ہو، پاکستان کو ایک ٹکا نہیں ملنا چاہیے لیکن عمران خان ناکام ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک مینٹیلٹی تھی۔ دوسری طرف وہ دانشور حضرات جو عمران خان کی روانگی سے پہلے طبلے بجا رہے تھے کہ جی ڈالروں کی بارش ہو گئی عمران خان کے اوپر، بس اب جانا ہے انہوں نے، اور جانا ہے سمیٹنا ہے، اور سمیٹ کے انہوں نے بریف کیس بھرنے ہیں اور واپس آ جانے ہیں۔ اور وہ دانشور حضرات بھی ایک دوسری انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، ایک دوسری انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، کوئی درمیان میں کوئی بات کرنے کو شاید تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن چلو، یہ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کی محبت میں، کچھ ان کی نفرت میں، کچھ پارٹیاں جو آج کل بے روزگار ہیں، سیاسی بے روزگار ہیں، وہ بھی عمران دشمنی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ ملک دشمنی تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ عمران دشمنی نہیں ہے کہ وہاں سے پیسے نہ ملیں، یہ بنیادی طور پہ اگر پیسے نہیں ملتے تو یہ پاکستان دشمنی ہے، اور اس میں اگر کسی بندے کا بھی حصہ ڈالا ہے یا جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے اس دورے کی ناکامی کے حوالے سے، میں تو خیر اس کو ناکام نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی ہم نے ناکام کر دیا ہے تو اس نے بنیادی طور پہ پاکستان کو ناکام کیا، اور یہ مینٹیلٹی میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے۔ لڑائی آپ کی ملک کی سرحدوں کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ بھی ایک نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، ذاتی اختلافات اور گالم گلوچ اور لڑائیوں تک نہیں جانی چاہیے۔ تو لڑائی کا، اب سیاسی لڑائی کا لیول یہ ہو گیا ہے
کہ اب ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ملک کو بھی ٹارگٹ کرنے سے گریز نہیں کرتے. یعنی ہمارا مقصد ہے کہ عمران خان کا دورہ چین کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان کے خزانے میں دھیلا ہو نہ ہو، سی پیک بنے نہ بنے. خیر یہ ایک لیول ہے ہمارا جس لیول تک ہم چلے گئے. ناظرین یہ تو ایک تھنکنگ ہے، اس کو میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے. میں وقتاً فوقتاً پازیٹیوٹی کے ذریعے، پازیٹیو نیریٹو کے ذریعے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے میرے کہنے پہ کسی نے کیا عمل کرنا ہے. لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، لیکن اصولی بنیادوں کے اوپر اختلاف کرنا چاہیے. اصولی بنیادوں کے اوپر ذاتی لڑائی تک وہ چیز نہیں جانی چاہیے، گالم گلوچ تک نہیں جانی چاہیے. ملک دشمنی کی شکل وہ اختلاف اختیار نہ کریں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر جا رہا ہے باہر کے دورے پہ تو اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے ہم انڈین نیریٹو کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، ہم امریکن نیریٹو کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو ایسا پریکٹیکل ہوا ہے. عمران خان کی نفرت میں کچھ لوگ اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی سے بھی گریز نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے. ایک چھوٹی سی لکیر ہے مخالفت، دشمنی، سیاسی اختلاف میں، اس کا خیال ہمیں بہرحال رکھنا چاہیے. جہاں ملک اور قوم کا معاملہ ہو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اختلاف، ہماری رجڑ پن، ہماری ضد اور ہمارا یہ سٹائل جو ہے کہیں ملک کو تباہ و برباد تو نہیں کر رہا. خیر یہ کام وہ ہے جو عمران خان نے بھی کیا تھا. جب نواز شریف صاحب کا دور تھا، چینی صدر آنا چاہتے تھے تو عمران خان بھی تمام حدیں عبور کر گئے، اور آج اس کا جواب اسی طرح اپوزیشن بھی دے رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان بڑا فرشتہ ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ملک کی بدنامی ہوئی تھی، ملک میں پیسے آنے تھے نہیں آئے. اور آج اسی ایپیسوڈ کو ریپیٹ کر رہی ہے اپوزیشن، اور اپوزیشن جو دھرنا بھی دے رہی ہے اس میں بھی اسی طرح کا کوئی سین کریٹ کرنا چاہ رہی ہے جو عمران خان نے ماضی کے اندر کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابھی سے ہی اسلام آباد میں مختلف ہاسٹلز، مختلف ہوٹلز، مختلف گیسٹ ہاؤسز بک ہونے شروع ہو گئے ہیں 2-3 مہینوں کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عزائم کیا ہیں. اس دھرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا، الٹیمیٹلی کون جائے گا، کون آئے گا، اقتدار کس کا ہوگا، یہ تو میں بحث نہیں کرتا، لیکن الٹیمیٹلی ملک سفر کرے گا، عام آدمی سفر کرے گا، آپ اور میں سفر کریں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جو حکمران کلاس ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہیں تو سب اچھا ہے، اگر حکومت میں نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہے. پھر خدا نخواستہ ملک سے بھی ان کو کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. خیر ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے روانگی کے ساتھ ہی گوادر کے اراؤنڈ میں، نوشکی، پنجگور اور بلوچستان کے باقی علاقوں میں دہشت گردی شروع ہو گئی. کئی دہشت گرد مارے گئے، جدید اسلحہ ان سے برآمد ہوا، اسلحے کی نشاندہی ہو گئی، انڈین ہے، امریکن ہے. نیکسس سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں سے چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو جو بڑا ہی اپروپریٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ چائنا کو شاید میسج دے رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ بھی اور ان کے سرپرست بھی، کہ گوادر کا جو پروجیکٹ ہے وہ حکومت پاکستان نہیں چلا سکتی. یہ دیکھ لیں، یہ تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، یہ تو وہاں حفاظت نہیں کر سکتی، یہ دیکھیں ہم ہر جگہ موجود ہیں. وہ پٹاخے چلا کے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پاکستانی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی، پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز نہیں چلا سکتی. لہٰذا اگر کوئی بات کرنی ہے اپنے بلوچستان میں، بات کرنی ہے گوادر میں، پروجیکٹ لگانا ہے گوادر میں، تو ہمارے ساتھ بات کریں، حکومت پاکستان کے ساتھ بات نہ کریں. تو یہ کچھ لوگوں کا دماغ کے اندر یہ کیڑا ہے، اور حکومت کو، ریاست پاکستان کو یہ کیڑا جلد از جلد میرے خیال میں اس کا علاج کرنا چاہیے. ورنہ یہ جس طرح تماشا یہ لگا ہوا ہے، یہ چائنا کے دورے کو سبوتاژ کرنے کی بات نہیں کی گئی، یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا اور کھلواڑ کیا گیا. اور میں حیران ہوں کہ ریاست نے اتنے آرگنائز طریقے سے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا. اور جو 150-200 اپنا ترجمان صاحبان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس پہ کوئی بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آئے.
हालांकि एक बहुत बड़ी साजिश थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चाइना के दौरे पे है, चाइना से हमारी दोस्ती है, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। तो आगे से जिस तरह टेररिज्म हुआ, जिस तरह दहशतगर्दी हुई और जिस तरह रियलाइज़ करवाने की कोशिश की गई चाइना को कि यहाँ से भाग जाओ, और फिर अमेरिका उसमें हिस्सा डाल रहा है, अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, इंडिया उसमें हिस्सा डाल रहा है, हमारे अपने लोग हिस्सा डाल रहे हैं। तो इन हालात के अंदर रियासत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की असल स्टेट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन सारी चीज़ों का तदारक कैसे होगा, सी पैक आगे बढ़ेगा, किस तरह बढ़ेगा। अब सी पैक के ऊपर एक सवालिया निशान लगता जा रहा है और चाइना भी हमसे फेडअप हो रहा है। चाइना इस सोचने पे मजबूर है कि जो रियासत अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो हमारी हिफाजत क्या करेगी। तो पहली दफ़ा चाइना पाकिस्तान के अंदर अपना सिक्योरिटी का कोई प्लान भी रखते हैं, कोई एक कंपनी बना के अपने लोगों को सिक्योर करने का भी सोच रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सी पैक के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि बहुत जल्द इसका तदारक करे, वरना सी पैक के ऊपर जो सवालिया निशान लगता जा रहा है वो मज़ीद गहरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।